السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصراط المستقیم والصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكون فيه التفات إلى شعب اليمين والشمال۔ یہاں سے اس عبارت میں شارع نور الانوار صراط مستقیم کا معنی ذکر فرماتے ہیں، اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ صراط مستقیم واضح اور کشادہ راستے کو کہتے ہیں، ایسا راستہ کہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو اور ہر ایک انسان، ہر ایک عام و خاص اس پر بغیر دائیں بائیں جانب بھٹکے آسانی سے چل سکے۔ آج کے دور میں جو شاہراہ ہوتی ہے یا عام راستہ و مین روڈ ہوتا ہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صراط مستقیم ہر ایسے قول اور فعل کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو، اس کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے تو مصنف نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمت والرضوان نے اس کے 3 مصداق ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے۔ شریعت مطہرہ اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ افراط ہے نہ تفریط، بلکہ انتہائی اعتدال اور میانہ روی ہے، اعتدال ہے۔ افراط کا معنی حد سے زیادتی، حد سے زیادتی، بہت زیادہ مشکل اور سختی، اور تفریط کا معنی حد سے زیادہ کمی، بہت زیادہ آسانی اور نرمی۔ تو ہمارے نبی کی جو شریعت ہے یہ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے بلکہ اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہ اس میں افراط ہے، حد سے زیادہ سختی ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں سختی کیا ہے تو سنیں، اس کی چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر طہارت حاصل کرنے کے لیے امام حضرت موسیٰ کی شریعت میں یہ ضروری تھا کہ جس جگہ پر، جس کپڑے پر نجاست لگی ہے اس کپڑے کو کاٹ دیا جائے، دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بہت مشکل حکم تھا۔ ایسی زکوٰۃ میں 1/4 مال زکوٰۃ ادا کرنا فرض تھا۔ آج ہمارے یہاں پر 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ فرض ہے تو دینا دشوار ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں 1/4 مال کی زکوٰۃ فرض تھی۔ ہمارے یہاں 40,000 میں 1,000، لیکن ان کے شریعت میں 40,000 میں 10,000 زکوٰۃ فرض تھی۔ مشکل امر تھا۔ اور امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بھی حکم تھا
کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مرتکب گناہ انسان خود کو قتل کر لے، خود کو قتل کر لے، یہ حکم ان کی شریعت میں تھا۔ اور ایک حکم یہ تھا کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا چھپ کر تو من جانب اللہ اس کے دروازے پر اس گناہ کو لکھ دیا جاتا تھا۔ قتل میں قاتل پر قصاص فرض تھا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا اور اولیاء مقتول یہ چاہتے ہیں کہ قاتل کو معاف کر دیں تو یہ جائز نہیں تھا، بلکہ قاتل کو قتل کرنا ہی ضروری تھا۔ اولیاء مقتول کے لیے دیت لینے کا یا معاف کر دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایسے ایک حکم دین موسوی میں یہ تھا کہ حائضہ عورت کے ساتھ اس مکان میں رہنے تک کی اجازت نہیں تھی جس مکان میں حائضہ عورت رہتی تھی۔ تو جس مکان میں حائضہ عورت رہ رہی ہے مردوں کو اس کے ساتھ اس مکان میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ غرض کے اس جیسے بہت سارے احکام شاقہ اور دشوار احکام تھے جن کا مکلف ان کو بنایا گیا تھا۔ تو دین موسوی میں بہت زیادہ افراط تھی، حد سے زیادہ سختی تھی، حد سے زیادہ سختی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفریط حد سے زیادہ نرمی اور آسانی۔ کیا؟ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شراب حلال تھی، شراب حلال، سور کا گوشت کھانا حلال، مردار کا گوشت کھانا حلال، مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز حضرت عیسیٰ کی شریعت میں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں قتل عمد میں قصاص واجب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں قصاص ہی واجب تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی شریعت میں قصاص واجب نہیں بلکہ مقتول کے اولیاء پر معاف کر دینا واجب تھا۔ ایسی حضرت عیسیٰ کی شریعت میں نجاست لگنے کے باوجود کپڑا ناپاک نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو اس کو کاٹ دیا جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کی شریعت میں کپڑے پر نجاست لگ گئی پھر بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں عورت سے حالت حیض میں وطی کرنا جائز تھا، جبکہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں حالت حیض میں عورت کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ بہرحال یہ احکام چند بیان کیے کہ جن میں حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی تھی اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں بہت زیادہ سختی تھی۔ ایک شریعت میں حد سے زیادہ افراط اور ایک میں تفریط تھی، لیکن ہماری شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس میں نہ حد سے زیادہ سختی ہے اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے بلکہ درمیانہ ہے۔ اس لیے صراط مستقیم کا مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، شریعت ہے۔ یہ پہلا مصداق۔ دوسرا مصداق یہ ذکر فرمایا کہ صراط مستقیم یہ صادق آتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر۔ صراط مستقیم سے مراد وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فرقہ ہے جبریہ اور ایک فرقہ ہے قدریہ۔ تو فرقہ جبریہ اور قدریہ کے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بنسبت یہ بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ اور تفسیر اس کی یہ ہے کہ فرقہ قدریہ ان کے ماننے والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے قدرت کاسبہ اور قدرت خالقہ دونوں ثابت ہے، یعنی بندہ اپنے افعال کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ان کا کسب کرنے والا بھی ہے۔ تو قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب بھی ہے اور خالق بھی ہے، حالانکہ قرآن مقدس کی آیت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس سب کو پیدا کیا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے قدریہ کے اس عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے، اور نبی اکرم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔
اور ایک فرقہ جبریہ ہے، ان کے عقائد میں بہت تفریط ہے۔ جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ یہ جماد محض ہے، جماد محض پتھر محض کی طرح ہے، نہ اس کو کسب کرنے کی قدرت حاصل ہے اور نہ خلق کی یعنی پیدا کرنے کی قدرت حاصل ہے۔ تو بندہ نہ کسی فعل کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ اس کو اپنے اختیار سے کسب کر سکتا ہے۔ ان کے عقیدے میں بہت زیادہ تفریط ہے۔ ان دونوں کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کے لیے قدرت خالقہ تو ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہی ہے۔ البتہ قدرت کاسبہ ثابت ہے، یعنی بندہ اگر کسی چیز کو پیدا تو نہیں کر سکتا لیکن اس کا کسب کر سکتا ہے۔ لہذا جبریہ اور قدریہ کے عقائد کی بنسبت اہل سنت والجماعت کے عقائد چونکہ اعتدال ہے ان میں، اس لیے صراط مستقیم کا مصداق یہی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ اسی طریقے سے روافض اور خوارج کے عقائد کی بنسبت اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اعتدال ہے، اور وہ یہ کہ روافض نے اکثر صحابہ اکرام کو چھوڑا، شیخین یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امامت کا انکار کیا، خفین پر مسح کے جواز کا انہوں نے انکار کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر سب و شتم کیا، ان کو برا بھلا کہا۔ لہذا ان حضرات نے حضرت علی کی محبت اور مودت میں افراط اور غلو سے کام لیا، اور خوارج نے حضرت علی کی محبت میں تفریط سے کام لیا، یہاں تک کہ یہ لوگ حضرت علی کے جو صحیح طریقہ تھا اس طریقے سے بھی نکل گئے، حضرت علی کے مقابلے میں جنگ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کو انہوں نے گالیاں دی۔ ان کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں سکوت کیا ہے اور یقین کیا کہ تمام صحابہ کرام امت کے عادل ہیں اور امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ شیخین کی امامت اور خلافت بھی ہمیں تسلیم ہے، اور داماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بھی ان کی جگہ حق ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہی ان کے مذہب کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے فرقہ مشبہہ اور معطلہ کے عقائد کی بنسبت اہل سنت والجماعت کے عقائد میں اعتدال اور درمیانہ روی ہے، اس لیے کہ فرقہ مشبہہ اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے مشابہ ہے، یعنی انہوں نے خدا تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا ہے اور اس کے لیے جسم و جسمانیت اور جہت کو ثابت کیا معاذ اللہ۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ مخلوق کے اجسام کی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے لیے خون، گوشت اور ہڈیوں کا جسم رکھتا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ کا جسم تو ہے لیکن مخلوق کے جسم کی طرح ایسا نہیں ہے جیسے مخلوق کا جسم ہوتا ہے۔ اور ایک فرقہ معطلہ، اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت معطل اور بیکار ہے معاذ اللہ، جیسے کہ حکما لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے عقل اول کا صدور ہوا، پھر اس کے بعد عقل ثانی کا صدور ہوا، پھر عقل ثالث، پھر عقل رابع، اسی طریقے سے عقل عاشر تک اللہ رب العزت سے 10 عقول کا صدور ہوا، اور پورا نظام عالم انہی عقول عشرہ پر مبنی ہے، یعنی نظام عالم کو چلانے والی یہی عقول عشرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیکار ہے، محض ہے، معطل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھیے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت جہت سے منزہ اور بری ہے، اور تمام مخلوق کی پیشانی اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد ان کے عقائد کے بمقابل میانہ روی میں ہے اور اعتدال میں ہے۔ تو یہ 2 مصداق ہیں جن پر صراط مستقیم صادق آتا ہے۔ ایک تیسرا مصداق مصنف نے جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم اس راستے پر صادق آتا ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، کہ جس میں محبت بھی کام کرتی ہو اور عقل بھی ہو۔ سلوک کہتے ہیں اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے اور باطن کو برے اخلاق سے مہذب اور منزہ کرنا۔ سالک جو انسان ہوتا ہے اس کا ابتدائی حال شرع پر مبنی ہوتا ہے اور انتہائی حال
اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہے۔ لہذا طریق سلوک بھی صراط مستقیم کا مصداق ہے، اس لیے کہ سلوک کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور عشق بھی ہوتا ہے، اور عقل کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ نہ تو یہ عشق محض ہے اور نہ ہی عقل محض ہے، اس لیے کہ اگر صرف اور صرف عشق ہی ہو، عشق عقل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عشق ہو اور اگر عقل نہ ہو تو وہ انسان کو مجذوب اور بے خود کر دیتی ہے، اور عقل محض بغیر عشق کے انسان کو ملحد بنا دیتی ہے، اس کو بددین بنا دیتی ہے، اور خلاف عقل امور مثلا عذاب قبر کا منکر بنا دیتی ہے۔ لہذا محبت اور عقل دونوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طریق سلوک میں چونکہ اعتدال ہے، میانہ روی ہے، اس لیے صراط مستقیم کا مصداق طریق سلوک کو قرار دینا بھی صحیح ہے، درست ہے۔ شارح نور الانوار فرماتے ہیں کہ ماتن کے کلام جو ہے الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اس قول میں اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے۔ تلمی ہے، تلمی کہتے ہیں کہ درمیانے کلام میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا کہ جن الفاظ سے کسی قصے کی جانب یا کسی شعر یا مثل کی جانب یا قرآن کی کسی آیت کی جانب اشارہ ملتا ہو۔ تو مصنف کے اس قول الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کی جانب۔ یہ ہے اس عبارت کا خلاصہ۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں والصراط المستقیم، اور صراط مستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام، وہ راستہ ہے جو شارع عام پر ہو، ويسلكه كل واحد من غير ان يكون فيه التفات الى شعب اليمين والشمال، اور اس پر ہر ایک انسان چلے بغیر دائیں بائیں جانب متوجہ ہو، وهو الذي يكون معتدلا بين الافراط والتفريط، اور وہ راستہ ہے جو افراط اور تفرید کے درمیانہ ہو۔ وهذا صادق على شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ راستہ صادق، یہ صراط مستقیم صادق آتا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لأنها متوسطة بین الافراط الذي في دین موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ یہ درمیانہ ہے اس افراط کے جو حضرت موسیٰ کے دین میں ہے اور اس تفرید کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے۔ وعلی عقائد السنہ والجماعہ، یہ دوسرا مصداق ہے، اور یہ صادق آتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پر، فإنها متوسطة بین الجبر والقدر، کہ یہ درمیانے ہیں جبر اور قدر کے درمیان ہیں، وبین الرفض والخروج، اور روافض اور خروج کے درمیانہ راستہ اہل سنت والجماعت کا، وبین التشبیہ والتعطیل، فرقہ مشبہہ اور معطلہ کے درمیانے عقائد ہیں اہل سنت والجماعت کے، الذی فی غیرہا، جو ان کے علاوہ میں۔ وعلی طریق، یہ تیسرا مصداق ہے، اور یہ صادق آتا ہے اسی راستے پر، علی طریق سلوک پر جو جامع محبت اور عقل کے درمیان ہو۔ فلا یکون عشق ماذا، تو یہ محض عشق نہیں ہوگا، مفضیا الی الجذب، جو کہ جذب تک پہنچانے والا ہو، ولا عقلا صرفا، اور نہ محض عقل ہوگا، موصلا الی الالحاد والفلسفہ، جو الحاد یعنی بددینی اور فلسفہ کی جانب پہنچانے والا، نعوذ باللہ من۔ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اور اس میں اشارہ ہے، مصنف کی اس عبارت میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول اہدنا الصراط المستقیم کی جانب۔